السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ لرن کریں گے جملہ خبریہ کی اقسام۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ ڈیفینیشن: جملہ اسمیہ خبریہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند اعلیٰ دونوں ہم واضح ہوں، وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ مثلاً نعمان شرارتی ہے، اس جملے میں شرارتی اسم صفت مسند اور نعمان اسم مسند اعلیٰ ہے۔ جملہ اسمیہ کی اجزاء: اسم یا مبتدا، متعلق خبر، خبر، فعل ناقص۔ وضاحت: استاد صاحب اسکول میں موجود ہیں۔ درجہ بالا جملے میں استاد صاحب اسم یا مبتدا ہے اور اسکول میں متعلق خبر ہے۔ موجود خبریہ خبر جبکہ ہیں فعل ناقص ہے۔ ہوپفلی بیٹے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہے: علی کے پاس موبائل ہے۔ علی جو ہے وہ اسم یا مبتدا ہے اور موبائل فون ہے کے پاس ہے تو یہ خبر متعلق خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ خبر جبکہ ہیں فعل ناقص ہے۔ اس طرح امجد اسکول سے آ گیا ہے۔ امجد جو ہے وہ اسم مبتدا ہے اور آ گیا ہے خبریہ ہے، اور آ گیا یہ خبر ہے، متعلق خبر ہے، اور ہے فعل ناقص۔ ہوپفلی آپ کو سمجھ اس کی آ گئی ہوگی۔ جملہ فعلیہ خبر: جس جملے میں مسند فعل اور مسند اعلیٰ اسم ہو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے مصور نے برش سے تصویر بنائی۔ اوپر دیے گئے جملے میں بنائی مسند فعل ہے جبکہ مصور مسند اعلیٰ ہے۔ ہوپفلی اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جملہ فعلیہ یا خبریہ کی۔ اس میں یہ ہے، فار ایگزامپل اکرم گھر آ گیا۔ اکرم گھر آ گیا۔ اکرم مسند ہے اور آ گیا ہے فعل مسند اعلیٰ ہے۔ جملہ فعلیہ کی اجزاء: فعل، فاعل، مفعول، مطلق فعل۔ جیسے مصور نے برش سے تصویر بنائی۔ دیے گئے جملے میں بنائی فعل ہے، مصور فاعل ہے، تصویر مفعول ہے اور برش سے متعلق فعل ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔